رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين ورضوان من الله أكبر. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. وہ برادران جو ماسک نہیں لگائے ہیں ان سے التماس ہے کہ ماسک لگا لیجئے. ماسک لگا لیجئے. میں آپ سے فاصلے پر ہوں اس لیے میں نے ماسک نیچے کیا، لیکن آپ سب اپنا ماسک اپنے چہروں پر اپنی ناک پر قرار دیجئے. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات. اذان محترم، آج کی یہ شب کہ جس شب میں آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کبھی کبھی اتنی اہم تاریخ ہو جاتی ہے کہ جس کو زبان سے اور جملوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا. جس عظیم الشان امام کی بارگاہ میں آپ بیٹھ کر جس امام کا آپ جشن منا رہے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رؤوف بنایا ہے. انسانوں سے محبت رکھنے والا، انسانوں سے الفت رکھنے والا، انسانوں کی دعا و حاجتوں کو سننے والا. اب آپ انصاف سے بتائیں، جب ایسی عظیم الشان امام کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہی کا جشن منا رہے ہیں تو پھر کتنی دعائیں، کتنی حاجتیں، کتنی مناجات آپ کی آج قبول ہونے والی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. گھر سے آپ جب نکلے ہوں گے تو آپ سوچ کے نکلے ہوں گے آج فلاں دعا کے لیے اللہ سے کہنا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فلاں چیز ہے کہ جس کو امام سے مانگنا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فلاں کام ہے کہ جس کو اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور شاید فرش محفل پر بیٹھ کر آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ کیا کیا سوچ کر آئے تھے. آپ بھول سکتے ہیں لیکن جس امام کو قبول کرنا ہے وہ نہیں بھلا سکتے ہیں. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو صلوات بھی بھیج دیجئے. اس لیے کہ جب بڑی شب آتی ہے، ولادت کی شب آتی ہے، تو پھر آپ بھی ثواب میں اور زیادہ شریک ہوں. لہٰذا
زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجنی چاہیے. ایک دفعہ اور آپ لوگ صلوات بھیجیں. امام کی ولادت باسعادت ہے اور آپ کا لقب ہی رضا ہے. رضا کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی رضایت کو جسے حاصل کرنا ہو وہ 8ویں امام کی بارگاہ میں آئے. آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا نام، میری بات پہ توجہ دیجیے گا، کسی شخص کا نام کچھ رکھا جاتا ہے بچپن میں، پھر جب وہ انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ایجوکیشن، اس کی نالج کی بنا پر اس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے یا نہیں؟ مثلا مجھے تو نہیں خبر ہے اس وقت آپ میں سے کوئی، لیکن ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس کا نام حسین ہے. 22 سال کی عمر میں اس نے MBBS 24 سال کی عمر میں کراس کر لیا. اب اس کو کیا لکھا جائے گا؟ ڈاکٹر حسین. یہ جو ڈاکٹر اس کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، وہ اس نے محنت سے حاصل کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ نام اس کے ساتھ ٹیلی نہ کرے. مثلا ایک بچے کا نام آپ نے رکھ دیا قمر، چاند، ہو سکتا ہے کہ خوبصورت نہ ہو، لیکن جب وہ محنت کر کے ڈاکٹر قمر بنا تو لفظ قمر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر منطبق نہ ہو رہا ہو، ٹیلی نہ کر رہا ہو، لیکن ڈاکٹر تو ٹیلی کرے گا نا، اس لیے کہ اس نے 22 سال محنت کی ہے وہ یہاں تک پہنچائے. آپ نے غور کیا؟ معصومین کے وہاں نام اور لقب دونوں اللہ معین کرتا ہے. تو اب وہ دونوں چیزیں، نام بھی اور لقب بھی، وہ امام کے ساتھ ٹیلی کریں گی. امام کا نام کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ امام کا نام آپ بتائیے، کیا نام بیٹا؟ رضا کیا ہے اور علی کیا ہے؟ علی مولا کا نام ہے، رضا مولا کا ٹائٹل ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. بند کر لیے، بہت اچھا. احسن. تو ایک دفعہ صلوات بھیجیں آپ اس بچے کے لیے. تو نام بھی اللہ نے دیا ہے، ٹائٹل بھی اللہ نے دیا ہے. ہمارے وہاں ڈاکٹر 22 سال 24 سال میں بنتا ہے. اہل بیت اطہار کو پروردگار ٹائٹل دنیا میں آنے سے پہلے عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے درجہ محنت کر کے حاصل کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کو درجہ اللہ نے پیدائش سے پہلے عطا کیا ہے. اور اسی بنا پر آپ کا ایک اور یعنی آپ راضی، رضائے پروردگار آپ کے پاس ہے. اب جس کو بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اسے 8ویں امام کی خدمت میں آنا ہوگا. اور آپ کی ولادت ہوئی ہے 184 ہجری قمری میں. میری بات سن رہے ہیں نا بیٹا؟ 184 میں. اور 180 میں شہادت ہوئی ہے ہمارے 6ٹھے امام کی. 8ویں امام کی 184 میں ولادت، 6ٹھے امام کی 180 میں، یعنی کتنے سال پہلے؟ ٹوٹل 4 سال پہلے. یہ 4 سال پہلے 8ویں امام کے بارے میں 6ٹھے امام نے، یعنی دادا نے اپنے پوتے کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا. جملہ کیا تھا؟ آپ یہ فرماتے تھے کہ کاش میں اپنے عالم آل محمد کی زیارت کرنے کے بعد دنیا سے جاتا. امام معصوم کا جملہ ہے، ہاں، میرا اور آپ کا ذاکری والا نقطہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ کاش میں اپنے پوتے عالم آل محمد کی زیارت کر لیتا. تو اب آپ سوچئے، جس امام کی زیارت کا شوق 6ٹھے امام کو ولادت سے پہلے تھا، اس امام کی بارگاہ میں زیارت کا آپ کو کتنا شوق ہونا چاہیے؟ اگر واقعاً آپ کے دل میں شوق ہے تو پھر بہت زیادہ آواز اونچی نہ کیجئے گا، لیکن آپ لوگ اس شوق کے لیے آمین کہتے ہوئے ایک دفعہ صلوات بھیج دیجئے گا. آپ لوگ امام کی زیارت کا شوق ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. اور اسی لیے آپ نے کیا جملہ فرمایا ہے؟ میں وہ روایت کی لفظیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہمارے آقا اور مولا نے فرمایا. علیکم السلام. حاجی بھائی آپ پہلے آتے تو آپ سے استفادہ بھی کرتے ہم لوگ. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات. مولا کی حدیث ہے، خود 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
من زارنی علی بعد داری، جو میری زیارت کرنے آئے دور سے. یعنی اس کے معنی ہے کہ امام کو اس بات کا احساس ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، اور اسی لیے آپ ہندوستان میں ہیں تو دور ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ سے بھی زیادہ دور ہیں. مثلا کوئی امریکہ سے آ رہا ہے ایران زیارت کرنے تو آپ سے زیادہ دور سے آ رہا ہے. آپ تو مثال کے طور پہ یہیں 4 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہیں، وہ اتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے. مولا کی نظر اس انسان پر ہے. فرماتے من زارنی علی بعد داری، جو میری زیارت کرنے کے لیے دور سے آ رہا ہے، رأیتہ یوم القیامہ فی 3 مواطن، وہ ایک بار آیا ہے، میں اس سے 3 بار ملنے آؤں گا. ہے دنیا میں اتنا کریم، میں ملنے کے لیے چلا جاؤں حاجی بھائی کے گھر پہ، حاجی بھائی کہیں گے بہت بہت شکریہ، تھینک یو. یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں آپ کے گھر بھی آ رہا ہوں ملنے کے لیے. وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 بار. اور وہ بھی کب؟ دیکھیں نارمل کنڈیشن میں ملنے آنے والے بہت سے ہوتے ہیں، میرے حالات اچھے ہوں گے تو سب چلے آئیں گے ملنے کے لیے. لیکن جس دن پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں خدا نخواستہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، رہنے کا انتظام نہیں ہے، کوئی آئے گا؟ مولا کب فرما رہے ہیں ملنے آنے کے لیے؟ فرماتے سب سے پہلا موقع اذا تطائرت الکتب یمینا و شمالا، جب انسان کے حساب کتاب کا رجسٹر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جہاں پر بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، جہاں پہ ماں بیٹے کا ساتھ نہیں دے رہی ہوگی، بیٹا باپ کے ساتھ، یہ آیت ہے قرآن مجید کی آیت ہے، جہاں پر بیٹا باپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، جہاں پہ شوہر زوجہ اور زوجہ شوہر سے فرار کر رہے ہوں گے، جہاں پر ایک دوسرے کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے حساب کتاب میں بزی ہے، کسی کو کسی کے بارے میں فکر نہیں ہے کہ وہ کس حالات میں ہے، اس لیے کہ اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے سب پریشان ہیں. ایسے گہما گہمی کے حالات میں جب کوئی کسی کی مدد کرنے نہیں آئے گا، 8ویں امام فرماتے ہیں جو میری زیارت کرنے آیا ہے میں اس کی مدد کرنے کے لیے آؤں گا. مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ جب انسان کے ہاتھ میں اس کے حساب کتاب کا رجسٹر دیا جائے گا، پہلا موقع ہے. دوسرا موقع فرماتے ہیں وعند الصراط. دیکھیے لاکھ دوستی ہو، لاکھ اپنائیت ہو، محبت ہو، لیکن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا اور آپ وہاں پہ مولانا صاحب آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، ذرا یہاں ساتھ چلیے، مولانا صاحب وہاں ساتھ نہیں آنے والے. بڑے سے بڑا انسان ہو، بھائی میرے لیے خود گزرنا مشکل ہے، میرے لیے خود گزرنا مشکل ہے، اور میں آپ کو لے کے کوئی نہیں ساتھ میں آنے والا، سوائے اہل بیت اطہار کے پل صراط پر کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والا. جتنی محبت کا دعویٰ ہے سب دنیا میں ہے، جتنی زیادہ الفت کا دعویٰ ہے سب یہیں پر ہے، کوئی پل صراط پہ کام نہیں آئے گا. مولا فرماتے ہیں تمہاری کوئی مدد نہ کر رہا ہو، لیکن اگر تم دنیا میں مجھ سے ملنے آئے ہو، صراط پر میں ملنے آؤں گا. اور تیسرا مرحلہ مولا فرماتے وعند المیزان. یہ جو ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے نماز مغربین، یوں ہی نہ سمجھیے گا کہ بس اللہ ہم کو اس کے مقابل جنت دے دے گا. یہ نماز وہاں پہ تولی جائے گی، پرکھی جائے گی. اس نماز میں امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا یا نہیں کیا، اذان میں امیر المؤمنین کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا، دل میں محبت امیر المؤمنین تھی یا نہیں تھی، نماز کو 3 ہی رکعت مغرب کی پڑھا یا 2 ہی رکعت جلدی میں شارٹ کٹ مار دیا، سب کچھ وہاں چیک کیا جائے گا بہت اچھے سے. اچھا وہاں کوئی ٹائم کی شارٹیج بھی نہیں ہے. ہاں ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی زیادہ لمبی لائن لگی ہے چیک پوسٹ کے اوپر تو پولیس والے بھی جب زیادہ لمبی لائن چھوڑ دیتے ہیں بھائی نکل جانے. تو وہاں یہ سب نہیں ہے. ہاں جتنے ہم انسان ہیں اس سے زیادہ ملائکہ حساب کرنے والے وہاں بیٹھے ہوں گے. نہ ان کے پاس کوئی ٹائم کی شارٹیج ہے نہ ہمارے لیے کوئی ہے. اس میزان پر ایک ایک عمل کو جب تولا جائے گا، کتنی خلوص کے ساتھ ہماری نمازیں ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں. جس موقع کے اوپر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب یاد آتا ہے فلاں کو تو چیک دیا تھا کہیں باؤنس نہ ہو جائے، نماز چل رہی ہے.
ابھی بازار جانا ہے، فلاں سامان خریدنا ہے، تب گھر واپس جانا ہے، اور اگر سامان لیے بغیر گھر چلے گئے تو وائف پوچھ لے گی، کیا جواب دیں گے؟ یہ نماز چل رہی ہے. اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز میں سب کچھ چل رہا ہے. نماز کے بعد جاؤں گا تو باس سے بات کرنی ہے، ذرا میری سیلری بڑھا دے، اب ذرا مشکل ہو گئی ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں. ایسی نماز کتنی قبول ہونے والی ہے آپ بتائیے؟ اگر اس میزان پر کسی انسان کے عمل کو تولنے کے موقع پر کوئی مدد کر سکتا ہے تو صرف وہی امام ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کے لیے انہی کی بارگاہ میں آپ آ کر بیٹھے ہیں. مولا فرماتے ہیں تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، میزان پہ تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تمہارے عمل کو وزنی بنانے کے لیے میں تمہارے پاس آؤں گا. اب آپ ذرا سوچئے کہ امام آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، امام کے دل میں آپ کے لیے کتنی الفت کا جذبہ ہے، اور اسی محبت اور الفت کے جذبے کے تحت آپ یہاں کے اوپر آئے ہیں تاکہ امام کی اس خوشی میں، امام کے اس جشن کے موقع پر آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات بتائیں کہ مولا ہم سب یہاں پر آئے ہیں تاکہ آپ کی بارگاہ سے اپنی دعائیں لے کر جائیں. ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی سے عرض کر کے مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. واقعہ یقین ہے کہ آپ نے پہلی بار آج سنا ہے میرے منہ سے، آج سے پہلے نہیں سنا ہے. اگر سننے کا شوق ہے تو آہستہ سے صلوات بھیج دیجئے. آہستہ میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ کہیں قانونی طور پہ کوئی مشکل نہ ہو. آپ توجہ دیں کہ امام کو کتنی محبت ہے. شاید آپ حضرات نے ابھی تقریباً 5 یا 6 سال پہلے انتقال ہوا ہے آیت اللہ شیخ علی بہلول علیہ رحمت والرضوان کا. آپ نے نام شاید سنا ہو. بڑے اچھے انسان، بڑے ہی نیک اور اللہ کے واقعاً مخلص بندے تھے. طی الارض جانتے تھے. طی الارض شاید آپ حضرات نے یہ لفظ سنا ہو کہ جو 1 سیکنڈ کے اندر جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے اپنے ارادے سے، اور خود ہوا ہے. ہم لوگ حرم معصومہ قم صلوات اللہ وسلام علیہا میں اپنا بیٹھے ہوئے درس پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک حصے میں سارے مومنین جمع ہونے لگے اور تھوڑا سا شور ہوا. تو اچھا انسان جب شور ہوتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ وہاں پہ اچانک آگئے بہلول بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اچانک کہیں اور تھے، وہ وہاں کے اوپر زیارت کرنے کے لیے آئے تھے. تاریخ ان کی بڑی طولانی ہے. جس زمانے میں ایران میں ظلم ہو رہا تھا شاہ کی طرف سے، تو وہ کئی ملکوں میں گئے تھے. ان میں سے یہ ہندوستان بھی آئے تھے، شہر ممبئی بھی آئے تھے. ظاہر ہے کہ چونکہ اپنی شخصیت کو چھپا کے آئے تھے لہٰذا کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کہاں پر رکے تھے اور کیا قیام تھا، لیکن وہ آئے تھے. ہندوستان میں بھی کچھ دن رکے تھے. اور یہ ان کا وہ زمانہ تھا کہ جب وہ طی الارض سیکھ رہے تھے، یعنی پوری طرح سے اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. پاکستان میں بھی چھپے تھے، ہندوستان میں بھی چھپے تھے. ان کا ایک واقعہ خود انہوں نے جس سے نقل کیا اس نے مجھ سے بیان کیا ہے. وہ شخص کہ جو اسی کوئٹہ کا، پاکستان میں کوئٹہ جگہ ہے، وہاں کا رہنے والا ایک سید طالب علم تھا، اور اس سے ان کی بڑی اچھی ملاقات تھی. جب بھی یہ مشہد میں مقیم تھا، جب بھی یہ مشہد مقدس میں آتے تھے تو اس کے گھر میں آتے ضرور تھے، اور کبھی کبھی رکتے بھی تھے، قیام بھی کرتے تھے. مشہد مقدس میں وہ جب اس اپنے ساتھی جو ہم لوگ کے ساتھیوں میں بھی ہیں، عمر کا کافی ڈیفرنس تھا، لیکن وہ اس کے بعد ضرور آتے تھے. اس نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جس موقع کے اوپر وہ میرے گھر آئے ہوئے تھے وہی بالکل 1-2 دن پہلے میرے گھر میں میرا بچہ پیدا ہوا تھا. 1-2 دن میں شاید کم کہہ گیا، مجھے جہاں تک اپنا شاید 1 مہینہ 2 مہینہ انہوں نے بتایا تھا. یہ چھوٹا سا بچہ تھا کہ جو پیدا ہوا تھا، اور یہ آئے تھے زیارت کرنے کے لیے مشہد مقدس. مشہد مقدس میں ظاہر ہے کہ اب ایک طالب علم کے گھر میں کوئی اگر آ گیا تو سارا انتظام گھر میں تو نہیں ہوتا ہے. اسپیشلی وہاں پر روٹی وغیرہ باہر خریدی جاتی ہے. آپ حضرات جو زیارت پہ جاتے ہیں جانتے ہیں وہاں روٹی گھر میں نہیں بنتی ہے، سب روٹی باہر سے خریدتے ہیں. وائف بیماری سے اٹھی تھی، لیکن اس کے باوجود تھوڑا بہت جو کھانا وغیرہ
انتظام کر سکتے تھے، یہ بازار سے لا کے اس کو گرم کرنا. وائف سے کہا تم کھانا گرم کرو آغا بہلول کے لیے، میں جاتا ہوں روٹی لے کے آ جاتا ہوں. تو اب اس درمیان وہ جو 2 مہینے کا بچہ تھا وہ کیا کریں؟ تو اب وہ بچہ سو رہا تھا، اس کو انہوں نے وہیں کے اوپر باہر کے کمرے میں جہاں آغا بہلول بیٹھے تھے وہیں کے اوپر اس کا جھولا تو اس میں لٹا دیا اور یہ چلے گئے سید. کچھ دیر کے بعد جب یہ واپس پلٹے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ جاگ تو رہا ہے لیکن بڑے سکون سے لیٹا ہوا ہے. اب جو غور سے دیکھا تو وہ بچہ جو اپنے بدن پہ اس کا کپڑا لپٹا ہوا تھا وہ کپڑا چینج کر دیا گیا تھا. بڑا تعجب ہوا، یہ کیا ہوا؟ اچھا ان کو پتا تھا کہ میری وائف نے کس کلر کا کپڑا، چونکہ آپ جانتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا تو ایک چوکور کپڑے میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، وہ کپڑا جو ہے وہ کریم کلر کا تھا. اب جس کپڑے میں بندھا ہے وہ سفید کپڑے میں تھا. تو یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وائف نے اندر سے کپڑا دے دیا ہوگا اور انہوں نے اس کو باندھ دیا ہوگا اس کپڑے میں، یا وائف کے پاس انہوں نے بھجوا دیا ہوگا اور یہ بچہ. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے، اس میں کیا ہو گیا؟ کہا تم تو چلے گئے تھے، یہ بچہ اچانک بیدار ہوا اور رونے لگ گیا، تو میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی اور چیز تو نہیں تھی کہ میں جس کے ذریعے اس کو خاموش کرتا. میں نے جھولا جھلانا شروع کیا، وہ اور رونے لگا. تو میں سمجھ گیا کہ یا تو یہ بھوکا ہے یا اس نے اپنے بدن میں کپڑا گندا کر دیا ہے. تو میرے پاس تو کوئی کپڑا نہیں تھا کہ میں اس کا کپڑا چینج کر سکوں. میں کیا کرتا؟ میرا جو سر کا عمامہ تھا میں نے اس کے کپڑے کو تھوڑا سا نکال کر اس کو صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ دیا. بس میں نے اتنا ہی کام کیا ہے. ایک رسول زادے اور جناب سیدہ کے خاندان کے اس سید بچے کی اتنی سی خدمت کی ہے انہوں نے بس. اب آپ سنیں گے آغا بہلول کا. اب یہاں سے سنیے واقعہ جو آغا بہلول نے اس طالب علم سے بیان کیا. اگلے دن یہ طالب علم کے اور رکے تو تھے، یہ ہمیشہ یہی کرتے تھے، رات پوری امام کے حرم میں گزارتے تھے، صبح میں واپس آتے تھے. صبح میں جب واپس آئے تو آغا بہلول بہت رو رہے تھے، بہت زیادہ روتے ہوئے آئے واپس. اس طالب جو خیریت کیا ہو گیا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان مثلا پردیس میں کچھ ہو تو سامان لوٹ گیا یا کچھ ہو گیا، کیا مشکلات پڑی؟ کہ تمہیں نہیں پتا ہے بیٹا میرے ساتھ آج کیا ہوا؟ کہ رات میں جب تمہارے گھر سے میں نکل کے جا رہا تھا حرم کی طرف، اس کا گھر تقریباً اس مشہد مقدس کے بارڈر پر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے مشہد میں اور اطراف مشہد میں کہیں بھی کوئی کتا نہیں ہے، سوائے یہ کہ آپ صحرا میں چلے جائیں. صحرا میں باقاعدہ وہاں کے اوپر ڈاگز ہیں، کتے ہیں، لیکن شہر کے اندر کوئی ایک بھی کتا نہیں ہے. بڑی احتیاط ہے. کچھ وجوہات ہیں ان کی بنا پر بھی اور اس لیے بھی کہ معصوم کا شہر ہے، وہاں پر کوئی کتا نہیں ہے. انہوں نے کہا آغا بہلول نے کہ میں رات میں نکل کے جا رہا تھا کہ اچانک مجھ پر کچھ کتوں نے یا بھیڑیوں نے رات میں اچانک حملہ کر دیا. اور اب تو ظاہر ہے کہ ایک اکیلا انسان، وہ بھی بوڑھا انسان، وہ ان کتوں سے کیسے بچے گا؟ اچھا آپ جانتے ہیں کہ طی الارض میں کچھ اختیارات ہوتے ہیں کہ ہر جگہ وہ اس علم کو نہیں استعمال کر سکتے. کہ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر طی الارض میں استعمال نہیں کر سکتا تھا. کہ اب میں تو بڑی گھبراہٹ میں تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ ابھی اگر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا تو یقیناً میں زندہ نہیں بچوں گا. آغا بہلول کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی ایک عظیم الشان شخصیت جو گھوڑے پہ تشریف فرما تھے وہ آئے. آنے کے بعد ان کو دیکھتے ہی یہ سارے بھیڑیے بھاگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے میری طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد ایک جملہ فرمایا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس پر انہوں نے پلٹ کے فرمایا کہ تم نے میرے ایک بچے کو اپنے لباس کے ذریعے سے پاک صاف کیا تھا، میں اس کا صلہ دینے کے لیے تمہاری زندگی بچانے کے لیے آیا ہوں. آج کی شب امام کی بارگاہ میں دعا کی شب ہے. بس میں نے اپنی گفتگو مکمل کر دی، میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا. جتنی دعائیں ہیں آپ امام کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور یہ توسل کیجئے، یا علی ابن موسیٰ الرضا، اے آقا اور مولا، یا امام الرحمہ، اے آقا آپ کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کی دعائیں حاجتیں مناجات قبول فرمائیے. یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار
ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، جتنے حاضرین ہیں ان سب کو امام کی دعائیں اور امام کی طرف سے حاجتیں قبول ہونے کی بشارت عطا فرما۔ سب مل کے آمین کہیے۔ پروردگار ہم سب کو 8ویں امام کی زیارت نصیب فرما، میدان محشر میں 8ویں امام کی شفاعت نصیب فرما، جتنے مومنین حاضر ہیں ان سب کی مرادوں کو پروردگار امام کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔